آئیے، اور قربانی کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو سب سے پہلے بات ذہن نشین رکھیے، قربانی کبھی واجب ہوتی ہے، کبھی سنت ہوتی ہے، کبھی نفل ہوتی ہے۔ اب یہ کس طرح معلوم ہوگا کہ ہم پر قربانی واجب ہے یا سنت ہے یا نفل ہے؟ تو اس میں علماء نے فرمایا اچھے طریقے سے جو آپ کے سامنے بھی شرائط ذکر کی جائیں، خوب ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر دوبارہ اس کو ریورس کر جسے ہم کہتے ہیں، یا دوبارہ ویڈیو دیکھ کر اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اور ہر فرد اس کو جان لے کہ جو شرائط ذکر کی جا رہی ہیں وجوب کی، کیا اس کے اندر وہ شرائط پائی جا رہی ہیں؟ اگر وہ پائی جا رہی ہیں تو اس پر اس سال یا پچھلے سال تھی تو پچھلے سال بھی اور آئندہ سال بھی ہوں گے، تو اس سال کی قربانی لازم رہے گی۔ قربانی کی شرائط سب سے پہلے مسلمان ہونا، لہذا غیر مسلم پر جو نہ قربانی واجب نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص زمانے ارتداد میں یعنی غیر مسلم تھا، پھر وہ مسلمان ہو گیا، تو کیا پچھلے زمانے کے نہیں، تو مسلمان پر قربانی واجب ہے، تو سب سے پہلے مسلمان ہو۔ نمبر 2، مقیم ہونا، یعنی کہ مسافر نہ ہو۔ مسافر کی تعریف جو علماء فرماتے ہیں، یاد رکھیے شرعی مسافر وہ ہے جو اپنے شہر کی حدود سے تقریباً 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ رکھتا ہو، اور 15 دن یا اس سے کم کی اس نے نیت کی ہو، تو اس کو مسافر کہا جائے گا۔ لیکن اگر مثال کے طور پر 92 کلومیٹر سے کم کا ارادہ، اس کا 70 کلومیٹر پر جا رہا ہے وہ، اسی طریقے سے 15 دن سے زیادہ، یا پھر مثال کے طور پر 15 دن کی نیت ہے، تو اب ایسے شخص کو مسافر نہیں کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے مالک نصاب ہونا، مالک نصاب ہونے کا مطلب یہ کہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یا اتنا رقم مالیت، یا اتنا تجارت کا مال، یا ضرورت کی اشیاء اس کے گھر کے اندر زیب و زینت کی اور تزئین کی اس کے بعد موجود ہیں، جس کو اگر ملایا جائے تو اس کی جو رقم ہے وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے، تو ایسا شخص صاحب نصاب ہوتا ہے۔ اور علماء نے اس بات میں یہ بھی ایڈ فرمایا، آپ نے فرمایا جو بھی اس کے پاس مال اس میں سے دیکھ لیا جائے، اس پر اللہ اور بندوں کا قرض نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر اس کو اس طرح سمجھیے کہ میرے پاس 1 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں، اب قربانی کا ایام آنے والے ہیں، لیکن مجھے کسی کا 50,000 روپے کا قرض بھی ادا کرنا ہے۔ اب اگر میں اس کا قرض ادا کرتا ہوں تو پھر میرے پاس کتنے رہ جائیں گے؟ 50,000 روپے، جبکہ قربانی کا جو نصاب تھا وہ میکسیمم لاکھ روپے بن رہا تھا۔ تو اب جب کم ہو گئے تو اب یہ شخص صاحب نصاب نہیں رہا۔ اگر کوئی دوسری اشیاء اس کے پاس موجود ہیں، مثلا مثال کے طور پر دیگر آلات یا دیگر چیزیں زیب و زینت کی، دیگر محلات ہیں، مکانات ہیں، دکانیں وغیرہ ہیں، تو پھر تو قربانی ہوگی، وگرنہ اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اچھا یاد رکھ لیا جائے، جو صاحب نصاب ہو اس کو شریعت کی نظر میں غنی کہا جاتا ہے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو شریعت کی نظر میں فقیر کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ شخص یعنی کہ اتنا اس کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت نہیں دیا ہے کہ جس پر اس پر قربانی یا پھر زکوٰۃ وغیرہ لازم ہو۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ قربانی کے اندر جو ضروریات زندگی ہے، ضرورت زندگی سے مراد علماء نے فرمایا کہ جیسے رہنے کا گھر ہے، کھانے پینے کے لیے ساز و سامان ہے، اسی طریقے سے پہننے اوڑھنے کے لیے کپڑے ہیں، سردی کے الگ ہوتے ہیں، گرمی کے الگ ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ گاڑی ہے، لیپ ٹاپ ہے، موبائل جو یوز میں ہیں، تو وہ ضرورت زندگی میں شامل۔ لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہماری زندگی کے اندر ایسی ہوتی ہیں جن کا ضرورت سے عمل دخل نہیں ہوتا، اور اگر اس کی قیمت ملائیں تو وہ 52.5 تولہ چاندی سے ابو جاری ہو۔ جیسے علماء نے فرمایا دیگر ذیل اشیاء جو ضرورت زندگی میں شامل نہیں ہوتی، بس اگر ٹی وی ہے، VCR ہے، ٹیپ ریکارڈ ہے، ڈش اینٹینا ہے، ایسا کمپیوٹر جسے فقط تفریح کے لیے گیم وغیرہ کے استعمال کیا گیا ہو، اسی طریقے سے ایسی کتابیں ہیں جو دینی کتابیں نہیں ہیں، صرف جیسے ہمارے یہاں اکثر جیسے خواتین ڈائجسٹ ناول وغیرہ پڑھ رہی ہوتی ہیں، اسی کے ایسے کپڑے جن کو گرمی اور سردی میں پہننا ترک کر دیا ہے، ڈیکوریشن پیسز ہیں جن کا ڈیکوریشن پیسز صرف اور زیب و زینت کے لیے ہوتے ہیں، ضرورت زندگی میں شامل ہے، مطلب کیا؟ ضرورت جس کے بغیر انسان کا گزر بسر نہ ہو سکے۔ تو ان سب چیزوں کو جو مطلب جن کے یہ ملک میں ہیں وہ سب ایک جگہ لکھ لیں گے۔ علماء نے فرمایا بڑی خوبصورت بات کہ ہر بندہ ایک کاپی پینسل لے لے، تھوڑی سی محنت لگے گی، اس کے بعد لکھ لے بھائی میرے پاس کیا کیا چیزیں، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ اب اس کو کرنے کے بعد دیکھیے اب اس کی ضرورت میں کون سی شامل ہے اور غیر ضرورت میں کون سی ہے۔ غیر ضرورت میں جو ہے ان کا حصہ لگایا جائے، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ رہی ہیں اور اس پر بندوں کا اور اللہ کا قرض بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں اس بندے پر قربانی کرنا لازم رہے گا، اگرچہ علماء نے یہاں تک فرمایا کہ قرض لے کر کریں۔ کوئی کہے جیسے مثال کے طور پر ہوتا ہے، عمومی طور پر خواتین ہیں، ان کے پاس ایک سیٹ موجود ہے، اور وہ کہیں گے بھائی سیٹ، آپ نے سنا ہوگا اکثر جناب سیٹ نہیں ٹوٹنا چاہیے بھائی آپ جو ہے نا مطلب کہیں سے بھی کر دیجئے سیٹ نہیں ٹوٹے، لیکن علماء نے فرمایا اگرچہ مرد پر لازم نہیں ہے، اگر ان کو بیچ کر بھی یعنی کہ سیٹ کو توڑنا ہی کیوں نہ پڑے، مقصد یہ کہ مطلب اس کی رقم ہاتھ میں آئے اور یہ سیٹ جائے ہاتھ سے، کس کو عزیز ہوگا اس طرح، لیکن پھر بھی بیچ کر قربانی ادا کی جائے گی۔ اگر نہیں کریں گے تو گناہگار کہلائیں گے، اور مسلسل پہلے بھی ایام کی بھی قربانی تھی، پچھلے سالوں کی تو بھی اس کی بھی قربانی کا مطلب اس کا ایک الگ طریقہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ذکر کریں گے۔
اچھا اس مثال کو ایسے بھی سمجھ لیں ضرورت زندگی، زکوٰۃ کے اور قربانی کے مسئلے میں ایک فرق ہے۔ زکوٰۃ کے اندر آپ کے پاس ایک سے زائد جتنے بھی گھر ہوں، گھروں پر آپ پر کیا زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ ہم کیا کہیں گے، وہ جو گھر کا آنے والا کرایہ ہے، اگر وہ گھر آپ نے بیچنے کی نیت سے نہیں لیا ہے، آپ نے کرائے پہ رکھے ہوئے مکانیں کرائے پہ رکھی ہوئی ہیں، زکوٰۃ کا میں مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں، پھر قربانی کی طرف آتے ہیں۔ بہت سارے مکانات ہیں یا بہت ساری دکانیں ہیں، اب دکان اور مکان بیچنے کی نیت سے نہیں ہے، اس کا جو آمدنی آتی ہے اس سے آپ زندگی کو اور بہت اپنی سہولتوں کو آسان بناتے ہیں، تو شریعت کہتی ہے ان مال پر زکوٰۃ نہیں ہے، دکان پر یا مکان پر، اس سے جو آنے والی آمدنی ہے وہ اگر آپ کے پاس جو سیونگ ہے اس سے مل کر اگر زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ رہی ہے تو زکوٰۃ لازم ہے۔ لیکن قربانی میں ایسا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت مثال دی، آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص ایسے گھر میں رہتا ہے کہ ڈبل منزلہ ہے، مثال کے طور پہ میں عرف کے لحاظ سے سمجھا رہا ہوں، ڈبل منزلہ ہے، ایک میں نیچے رہتا ہے، وہ ایک ہی اس کے لیے سردی گرمی کے لیے کافی ہے، جبکہ دوسرا ایسے خالی پڑا ہوا ہے، تو دوسرا جو خالی ہے اس کی قیمت کو اس کی جو مطلب یہ کہ ضرورت زندگی سے ہٹا کر قربانی کے نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے ایک عام کمرے کی ویلیو بھی شاید میرے خیال نصاب سے کافی، مطلب اگر عام کمرے کی ویلیو بھی لگایا جائے تو انسان آرام سے اپنا خود کا جانور لے کر آ جائے۔ تو لہٰذا اگر کسی کے پاس ایسا گھر ہے کہ جو اوپر رینٹ وغیرہ پر دیا ہے، ایسی دکانیں ہیں جو رینٹ وغیرہ پر دی ہیں یا ایکسٹرا مکانات ہیں، تو لہٰذا اس شخص پر بھی قربانی واجب ہوگی دیگر چیزیں ملانے کے بعد۔ اللہ کا قرض نہ ہو، علماء نے فرمایا سابقہ سالوں کی زکاتیں نہ ہوں، یا پھر سابقہ سالوں کی قربانی نہ ہو، یا پھر مثال کے روزے وغیرہ کے فدیہ وغیرہ ہیں وہ نہ ہو، تو پھر اچھا قربانی کے لیے جو چوتھی شرط ہے، 3 شرط ہم نے پڑھ لی، مسلمان ہونا، مقیم ہونا، صاحب نصاب ہونا، مالک نصاب ہونا، یہ تھوڑی سی طویل تھی۔ چوتھا ہے بالغ ہونا، نابالغ پر قربانی واجب نہیں، اگر اس کی طرف سے کریں گی بھی تو پھر جو وہ قربانی نفل ادا ہوگی، اصل جو قربانی واجب ہوتی ہے وہ بالغ پر ہوتی ہے۔ اور شرعی طور پر یاد رکھ لے جائے، مرد کی جو بلوغت کی عمر ہے شریعت نے فرمایا کم از کم 12 سال اور 12 سے 15 سال، علماء فرماتے ہیں 12 سے 15 سال کے درمیان جب بھی آثار بلوغت ظاہر ہوں مرد کو، اور خواتین کے لیے 9 سے تقریباً 15 سال، 9 سے بعض نے 12 بھی فرمایا، بعض نے 12 سے 15 بھی فرمایا ہے، تو لہذا مرد کے لیے 12 سے 15 اور خواتین کے لیے 9 سے 15، ان درمیان میں جب بھی آثار بلوغت ظاہر ہوں تو وہ بالغ ہو جائیں گے۔ اب اگر ان کے پاس اتنا مال و دولت وغیرہ ہے اور دیگر شرائط پائی جاتی ہے تو قربانی واجب ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں 15 سال کے بعد چاہے مرد ہو یا عورت ان کو بالغ ہی مانا جائے گا، اگر ان کے پاس بھی مال ہے تو اب ان پر بھی قربانی واجب ہوگی، اور اس کی علامتیں بھی شریعت نے ذکر کی، انشاءاللہ اس کو ذکر کیا جائے گا۔